اللہ جل شانہ کے ذکر سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ جو روحانی علاج ہے وہ روحانی بیماری کا فرمائیے۔ جو جادو جنات آسیب کا علاج وہ روحانی علاج نہیں ہے، وہ جادو کا علاج ہے، جنات کا ہے، آسیب کا ہے۔ روحانی علاج روحانی بیماری کا ہے، اور روحانی بیماری دل کی بیماریاں ہیں۔ فرمائیے ان بیماریوں میں ایک بیماری غفلت ہے۔ فرمائیے غفلت ہے، غفلت زہر ہے، غفلت زہر ہے۔ فرمائیے غفلت زہر ہے، بلکہ زہر سے خطرناک ہے، زہر جان لیوا ہے، غفلت ایمان لیوا۔ مثلاً آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی غفلت کی وجہ سے، وہ نظر کی احتیاط نہیں کرتا، نظر کی بے احتیاطی جان بوجھ کے بد نظری کے موقع تلاش کرتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کو خفا کرے، اور وہ جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام کرے۔ تو اس کو احساس تک نہیں ہے کہ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ غفلت زہر ہے، بلکہ زہر سے خطرناک ہے، زہر جان لیوا، غفلت ایمان لیوا ہے۔ غفلت خطرناک بیماری ہے۔ حق تعالی شانہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر، اور نیت کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری اس روحانی بیماری اور تمام روحانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل شفا دے دے۔ میرے ساتھ ایک بات فرمائیے، جو طالب العلم بیمار ہو، طالب العلم بیمار ہو، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہوں، زبان پک گئی ہو، چھالے پڑ گئے ہوں، کان سے پیپ بہہ رہی ہو، کان سے پیپ بہہ رہی ہے، بات واضح نہیں ہے، خون بہہ رہا ہے، کبھی کبھی نہیں ہر وقت خون بہتا ہے، پیپ بہتی ہے، زبان پک گئی ہے، اندر چھالے پڑ گئے، زخم بن گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، زخم ہو گئے ہیں، معدہ کام نہیں کر رہا ہے، جگر نے کام چھوڑ دیا ہے۔ فرمائیے ایسا طالب العلم علم حاصل اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے؟ سب اساتذہ کرام فیصلہ فرمائیں گے پہلے علاج کرائے۔ فرمائیے پہلے علاج کرائے، یہ نہیں پڑھ سکے گا۔ مگر دیکھیے یہ جسمانی بیماری ہے جس پر رحمت اترتی ہے، یہ جسمانی بیماری ہے جس سے گناہ چھڑتے ہیں، بات واضح نہیں ہوگی۔ یہ جسمانی بیماری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ اتر رہی ہے، یہ جسمانی بیماری ہے جس سے گناہ جھڑ رہے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے جو رحمت کے جاذب اور جالب بیماری ہے، رحمت کو اتار رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی پہلے علاج کرائے، یہ اپنا تعلیمی سفر نہیں جاری رکھ سکے گا۔ جس بیماری سے گناہ چھڑتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پہلے علاج کراؤ، آپ اپنا علمی سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو مجھے بتائیے روحانی بیماری، بد نظری کی بیماری، اسی آنکھ میں خیانت ہے، بددیانتی ہے، اسی آنکھ میں آوارگی ہے جس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، اسی زبان میں غیبت اور جھوٹ ہے اور بےہودگی ہے جس سے اللہ کی لعنت اترتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، اسی کان میں اللہ کی ناراضگی والے جملے سننے کی بیماری ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں۔ تو بتائیے اس بیماری کے ہوتے ہوئے سفر علم کیسے جاری رہ سکتے؟ بات نہیں واضح نہیں ہو سکی، بالکل نہیں ہوئی۔ جو روحانی بیماری، جو اللہ کی لعنت جس پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرمائیے اگر ہو رہا ہے وہ علم نہیں، اگر ہو رہا ہے وہ علم نہیں، علم اس راستے سے آتا ہی نہیں، اور جو آ رہا ہے وہ علم نہیں، جو آ رہا ہے وہ علم نہیں۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا۔
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک پہ اتنا کچھ تفصیل میں ارشاد فرمایا ہے، گویا غوطہ زن ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تشکیل فرمائی، ان احادیث مبارکہ کو انہوں نے جمع کیا، پھر حضرت کے جو معارف ہیں، حضرت کی علوم ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے، ان کو جمع فرمایا۔ عجیب مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ جس کی معلومات بڑھ رہی ہو، جس کی معلومات بڑھ رہی ہو، معمولات نہ بڑھ رہے ہوں۔ مثلا علم الفاظ کی حد تک آ رہا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب آپ نے پوچھے، میں نے آپ کو فرفر سنائے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے داخل ہونے سے پہلے کیا استحضار ہونا چاہیے، پھر اترتے ہوئے بایاں جوتا بایاں پاؤں پہلے لوگ نکال کے جوتے پہ دایاں پاؤں نکال کے مسجد میں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ سب دعائیں میں نے آپ کو سنائی، آپ خوش ہو گئے، آپ نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو تو یہ سب آداب آتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے پوچھا یہ سب یاد ہیں آپ کو؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی یاد آتے ہیں؟ میں نے کہا داخل ہوتے ہوئے تو یاد نہیں ہوتے، داخل ہوتے ہوئے تو ہوش ہی نہیں ہوتا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں یا رب کے گھر جا رہا ہوں، مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ دایاں پاؤں اندر گیا یا بایاں، کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ دعا مانگی ہے یا نہیں۔ آپ نے کہا یہ ویسے تو آپ کو یاد ہے مگر عمل کے وقت یاد نہیں ہے، تو سب کے ہاں تو آپ پاس ہیں، رب کے ہاں فیل۔ سچ کے فضائل پورا صفحہ کئی صفحے بھر دیے، سوال تھا سچ کے فضائل لکھے، ایسا عمدہ لکھا ہے کہ کاتب عشش کر اٹھے، اور مضامین کی ایسی آمد نہیں کہوں گا، آورد کہوں گا۔ آمد تو من جانب اللہ ہوتی ہے، آورد ہوتی ہے جو تکلف سے آدمی ترتیب بناتا ہے، آورد ہے سارے اس نے قرآن و سنت کے سارے خلاصے جمع کر دیے سچ کے فضائل میں۔ جو بھی دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہے، سبحان اللہ، مگر خود سچ بولتا نہیں ہے۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ سب کے ہاں کامیاب ہے، رب کے ہاں ناکام ہے۔ بات واضح نہیں ہوتی جی؟ واضح۔ اگر یہ گناہوں کے ہوتے ہوئے، معصیت کے ہوتے ہوئے، بے احتیاطیوں کے ہوتے ہوئے اگر علم آ رہا ہے، یہ علم نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، چونکہ علم اس راستے سے آتا ہی نہیں ہے، معصیت کے راستے سے نہیں آتا۔ علم نور ہے، علم اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اور معصیت رکاوٹ ہے، سلائڈ ہے، بھاری چٹان ہے۔ معصیت کی وجہ سے آدمی راستہ رک جاتا ہے، آگے رب تک جا ہی نہیں سکتا، تو علم کدھر سے آئے گا؟ طاعت تقوی، حق تعالی شانہ کی محبت، اطاعت، فرما برداری، یہ راستہ ہے حق تعالی شانہ تک پہنچنے کا، اور معصیت رکاوٹ ہے، معصیت حائل ہے، معصیت سلائڈ ہے، معصیت بڑا تودہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ تو کھڑے، آپ کیسے آگے؟ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ آپ بات واضح ہو گئی۔ اس لیے اب تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، غفلت کی بیماری سے اور تمام روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور آدمی کے تقویٰ کا پتہ تنہائی سے چلتا ہے، خلوت میں چلتا ہے، اور ہر متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہر ولی متقی ہوتا ہے، ہر ولی متقی ہوتا ہے، ہر متقی ولی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ روحانی تمام بیماریوں سے شفا دے دے۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، زبان پہ چھالے ہیں، کان سے پیپ بہ رہی ہے، اور شدید جسمانی مرض ہے، طے ہے، مشورے سے اساتذہ کرام نے، حضرت محتمم صاحب نے طے فرمایا کہ بھائی پہلے علاج کراؤ،
پہلے علاج کراؤ پھر پڑھو بھائی، نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ وہ بیماری رحمت ہے، گناہ جھڑتے ہیں۔ اب جو بیماری لعنت ہے، گناہ بڑھتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کیسے علم حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی اساتذہ کرام اور حضرت محتمم صاحب مل کر فیصلہ فرماتے ہیں بھائی پہلے علاج کرو، اللہ والے سے علاج کراؤ، ورنہ اس حالت میں آپ کو علم حاصل اللہ تعالیٰ کو خفا کر کے، ناراض کر کے ان کی معرفت، ان کی نسبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ فرمائیے۔ اور جو ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں تکرار کراتا ہوں میں، کمال کرتے ہیں آپ، تکرار میں کراتا ہوں، وفاق میں ممتاز مع شرف آتا ہوں، پورے صوبہ پنجاب میں اول ہوں، بلکہ اس سال پاکستان میں اول آیا ہوں، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ معصیت سے ذرا بھی اجتناب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کا ذرا امتثال نہیں ہے۔ تہجد کیا، میں فجر بھی نہیں پڑھتا ہوں، میری بات واضح نہیں ہے، لیکن علم تو حاصل ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ نے حدیث پاک سن لی، فرمایا معلومات بڑھ رہی ہیں، معمولات نہیں بڑھ رہے، الفاظ زندگی میں آ گئے ہیں، اس کی حقیقت نہیں آئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ فرمائیے جلدی فرمائیے ابھی دن کو جو کھانا ہے انشاءاللہ دوپہر کا کھانا ہے، اس میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ آپ کو کھانا ملے گا، اور آپ کو بریانی ملے گی، آپ کو چانپیں ملیں گی، آپ کو لحم علی الفحم ملے گا، آپ کو یہ چانپ، آپ کو سیخوں پہ ملے گی، سیخ کباب، آپ مطمئن ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اس کی حقیقت کا مطالبہ کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ وہ ہے کدھر، یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ ہے کدھر، یا صرف الفاظ پہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ صرف الفاظ سے ہی آپ کو اطمینان ہوگا، آپ کہیں گے بس سب کچھ کھا لیا میں نے، یا آپ کہیں گے جی اتنی باتیں آپ نے فرمائی، ذرا فرما دیجئے سیخ یہاں مسجد میں تو مناسب نہیں، باہر کہیں لگا۔ اچھا، میں نے ساتھیوں سے کہا، وہ کہتے ہیں باہر بھی کیوں؟ میں نے کہا باہر ہی کیوں، گھر میں کیوں نہیں؟ باہر بھی کیوں، گھر میں کیوں نہیں؟ گھر میں پکائیے، یہ سب چیزیں گھر میں بنانی چاہیے۔ باہر والی چیز تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی باہر کی چیز ہے، نہیں سمجھے، کہتے ہیں دعا کریں کوئی تعویذ دے، کوئی باہر دی کوئی چیز دے دینا، نہیں سمجھے۔ اب تو سب کے ساتھ باہر کی چیز ہے، کھانا بھی باہر، پہننا بھی باہر کا، گھومنا بھی باہر، اب سب کو باہر کی چیزیں چمٹ گئی۔ تو میرے ساتھ آپ نئی بات واضح، آگے فرمائیے صرف یہ الفاظ پہ آپ کا اطمینان ہوگا، یہ آپ کو حقیقت میں بھوک لگے گی، آپ کہیں گے وہ سیخیں کدھر ہیں، وہ کباب کدھر ہیں، اس کے بغیر اطمینان نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ تو الفاظ ہیں، یہ باتیں ہوئی تھیں، حقیقت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ قاضی عبید الرحمن۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ فضائیہ کالونی میں۔ آپ کے پاس سواری کون سی ہے؟ موٹر سائیکل۔ میں نے آپ سے کہا میں آپ کو پراڈو گاڑی دوں گا، 0 میٹر دوں گا، پیجارو دوں گا آپ کو، وہ آپ کی ہو گئی۔ آپ چھوڑیے یہ دراجہ ناریہ، مجھے بتائیے آپ مطمئن ہوں گے یا آپ پوچھیں گے کہ میں نے جانا ہے وہ گاڑی کدھر ہے؟ فرمائیے آپ حقیقت کو تلاش کریں گے، آپ کہیں گے یہ الفاظ تھے، وہ گاڑی ہے کدھر؟ الفاظ پہ سفر نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں گا آپ کو میں نے دے دی تھی، آپ نے کہا جی اللہ کے لیے تو مذاق ہو گیا میرے ساتھ، کہاں دی تھی؟ میں نے کہا وہ سب کے سامنے میں نے بیٹھ کر آپ کے حوالے کی، آپ کے حوالے میں نے گاڑی جو کی 8:35 پہ آپ کے حوالے کی ہے مسجد میں، مرحبا مسجد میں، سب گواہ ہیں۔ آپ کہیں گے وہ الفاظ تھے، وہ کیا تھے؟ الفاظ تھے، حقیقت نہیں تھی۔ مجھے حقیقت چاہیے، الفاظ پہ سفر نہیں ہوتا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت آیا، آپ نے مطالبہ کیا، میں نے کہا کھانا تو میں نے آپ کو دے دیا، دوپہر کو 8:32 پہ آپ کو چانپیں کھلائیں۔ آپ نے کہا وہ الفاظ تھے، حقیقت نہیں تھی۔ شادی ہو گئی؟ جی ماشاء اللہ۔ گھر اپنا ہے؟ جی۔ کرائے کا تو نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کہا مرحبا مسجد کے قریب ہم آپ کو گھر دیں گے تاکہ آپ یہیں رہیں، اور آپ کو بڑی کوٹھی ہم نے دے دی، 10 کنال کی کوٹھی دے دی، اور ہم نے آپ کو اتنا اس کے اندر فرنیچر اور اتنے انتظامات دیے۔ مجھے بتائیے آپ پوچھیں گے نا وہ ہے کدھر؟ جی۔ الفاظ میں تو رہائش نہیں ہوتی،
آپ کہیں گے وہ آپ نے مکان کے الفاظ بولے تھے، حقیقت تو لائیے، چونکہ الفاظ میں رہائش پردہ، الفاظ میں آدمی ضرورت پوری نہیں کرتا، وہ حقیقت میں مکان کہاں ہے، آپ فوراً حقیقت کا مطالبہ کریں گے۔ فرمائیے، گھر کے لیے بھی حقیقت، الفاظ پہ اطمینان نہیں، سواری کی حقیقت، الفاظ پہ اطمینان نہیں، کھانے کی حقیقت، الفاظ پہ اطمینان نہیں۔ پورا رمضان گزر گیا ہے، رمضان کے روزے سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، کیا کبھی خیال آیا کہ تقویٰ ہے کدھر؟ رمضان نہیں، کئی رمضان گزر گئے، یا اللہ آپ نے فرمایا کہ روزوں سے تقویٰ ملتا ہے، تقویٰ ملا نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں احساس نہیں، ہم الفاظ پہ مطمئن ہیں یا نہیں؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے، بات واضح نہیں ہو سکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر خطرہ ہے، پھر گویا ہم جنت کی حقیقت، اپنے رب تعالی شانوں کی معرفت اور محبت کی حقیقت کے متلاشی نہیں ہے، ہم الفاظ پہ مطمئن ہیں۔ کیا یہ الفاظ ہمارے کام آئیں گے؟ حقیقت تو علم کی بھی حقیقت ہے، علم کی بھی یہ الفاظ ہیں۔ خدا کی قسم، علم وہ ہے جو معلوم تک پہنچائے، علم وہ ہے جس کا معلوم اللہ کی ذات عالی ہے، جو رب کا عشق، رب کی محبت یا رب کی معرفت، رب کا قرب، جس علم سے رفتہ رفتہ رب کی نسبت نہیں ملتی، وہ علم نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم رب کا ہو اور رب نہ ملے، یہ خطرہ ہے۔ فرمائیے، اب دیکھیے، اب ترجمہ کیجیے۔ خلاصہ یہ ہے، اگر معلومات بڑھتی جائیں مگر معمولات نہ بڑھیں تو جتنا جتنا علم حاصل کرے گا اتنا اتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دوری، مجھے بتائیے، اب تعالیٰ شانوں سے بعد محرومی ہے، یہ اتنی محنت، ایک راہب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے، ایک پادری اپنے صومعہ سے، اپنے معبد سے، اپنے کنیسہ سے، اپنے گرجا سے باہر آ کے وہ بھی کھڑا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ سوکھا ہوا بالکل۔ آپ گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ رفقا نے کہا، حضرت یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی کافر ہے۔ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں۔ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے ریاضتیں، مجاہدیں، محنتیں کرنے والے دنیا میں ایسے ہیں، دنیا بھی انہوں نے اپنی داؤ پہ لگائی، سمجھتے رہے اپنے رب کی رضا کے راستے میں ہیں، مگر وہ راستہ رب کی رضا کا نہیں تھا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دنیا میں ریاضتیں، مجاہدیں، مشقتیں، اور مرتے ہی گرم گرم آگ کا ایندھن بن گئے۔ نفیس بات کا، آپ نے خفا نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، یہ پیار ہے، سب کیا ہے، آپ نے خفا نہیں ہونا ہے۔ ان دنوں کبھی کبھی ہوتا ہے عمل جراحی، ہاتھ اٹھ جاتا ہے، مگر وہ ساتھی کہتے ہیں یہ تھاپڑا ہے، واللہ اعلم۔ اعتکاف میں، الیاسی مسجد میں بھی، کیونکہ ان دنوں نیند نہیں، کیا دن رات نیند نہیں ہے، سفر ہیں، کچھ دعائیں، کچھ عمل، ویسے اس لیے طبیعت تھوڑی سی طبیعت میں ایسا، تو وہ ساتھی کہتے ہیں بزرگوں کا تھاپڑا، اس کو اچھی تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی علماء ساتھی محبت والے ہیں، سب محسوس تو نہیں کرتے آپ نے، میں نے بے ادبی کے ارادے سے نہیں کیا، پیار سے کیا ہے، مجھے معاف فرما دیں گے، برملا میں نے معافی سب کے سامنے مانگی، مجھے درگزر فرمائیں گے۔ دائیں طرف آپ تھے، اگر یہ ہوتے ان سے پوچھ لوں، کامران صاحب ہوتے، بلکہ حضرت ہوتے، حضرت سے بھی میں ایسے ہی پیش آتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ نفیس بات کا ذکر کریں، آنکھیں بند ہو، دل پہ توجہ ہو۔ غفلت خوفناک بیماری ہے، غفلت کی بیماری نکل جائے۔ روحانی بیماریاں ہماری، بیمار کی عیادت اجر ہے یا نہیں؟ بیمار کی عیادت ثواب ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے جیسے بیمار کی عیادت، ایسے اپنی بیماریوں کی عیادت۔ اپنی آنکھیں بیمار ہیں یا زبان بیمار ہے یا نہیں؟ کان بھی بیمار ہیں یا اپنے محلے میں رہنے والے کتنے ہمارے پڑوسی بیمار ہیں، ان کی بیماروں کی عیادت بھی کریں، اپنی بیماریوں کی عیادت بھی کریں، فوت شدگان کی تعزیت بھی کریں، اپنی فوتگیوں کی تعزیت بھی کریں۔ تہجد فوت ہے، تکبیر اولیٰ فوت ہے، مسواک فوت ہے، کتنی سنتیں وہ زندگی سے فوت ہیں، کتنے عمل ہیں جو فوت ہیں، فوتگیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو اپنی تعزیتیں بھی ہیں، اپنی عیادتیں بھی ہیں۔ افضل الذکر
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. مولانا گلستان صاحب کے لیے بھی دعا ہو، سب حضرات کے لیے دعا ہو. حق تعالی شان ہو کامل صحت عافیت عطا فرمائے. ان کا یہ واقعہ، یہ حادثہ گویا انہوں نے قربانی دی ہے. گویا یہ جو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس مشقت پہ، اس تکلیف پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ رحمتیں بھی انہوں نے گویا اپنے اس جامعہ کے لیے، اپنے اس ادارے کے لیے گویا قربانی ہوئی نا. کیونکہ وہ ایک تعزیت کے سفر پہ حضرت پیر صاحب بکوٹ شریف والوں کی تعزیت کے لیے، مولانا پیر ظاہر صاحب کی تعزیت کے لیے سفر تھا. اس دوران یہ حادثہ جو مریض سے اترائی میں اترتے ہوئے ہوا، اور یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. فرمائیے یہ واقعہ جو ہوتا ہے اس کا سبب دیکھیے اس کا جو سبب ہے وہ جگہ نہیں ہے. اگر وہ جگہ ہے پھر ہر سواری وہاں سے پھسلے. نہیں سمجھے بات؟ پھر تو اس جگہ سے ہر سواری پھسلے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ مقدرات ہوتے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی درجے، کوئی درجہ دینا چاہتے، حدیث پاک میں ارشاد ہے، کوئی مقام دینا چاہتے، لیکن عمل کا جو انداز ہے، فرشتے حیران ہیں کہ رفتار اتنی ہے نہیں، منزل بہت اونچی ہے، یہ کیسے پہنچیں گے؟ اتنے میں کوئی واقعہ، کوئی بیماری، کوئی صدمہ. اور آپ غور کریں گے اللہ والوں پر، جو مقربین بارگاہ ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، بہت درد بھرے واقعات اہل خانہ پہ، اولاد پہ، گھر والوں پہ، اپنی ذات پہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہیں. اور دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا حادثہ، ایسا واقعہ ان کے ہاں ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک دم وہ درجے، وہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اور جب آدمی حزین ہوتا ہے، دکھیا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہر وقت نصیب ہوتا ہے. یہ وقت بھی، اس لیے ان کے لیے بھی صحت عافیت کی دعا. انہوں نے ثاقب صاحب آئے ہوئے، وہ سواری وہ چلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامل صحت عافیت. مولانا نعمان حاشر صاحب کے لیے کامل صحت عافیت کی دعا بھی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حق تعالیٰ شانوں نے حفاظت فرمائی. مگر اس حادثہ جس میں اتنا بڑا معذوری کا سلسلہ ہے، تو ظاہر اس میں آپ بھی تشریف فرما ہیں، تو نظر نہ بھی آتا ہو مگر سارا جسم ہل جاتا ہے، سارے اعضاء ہل جاتے ہیں، پٹھوں میں اور پھر ہڈیوں میں کتنا دھچکا لگتا ہے. دیکھیے آپ دیکھتے ہیں زلزلہ 8 اکتوبر 2005 میں ہوا، جو عمارتیں نہیں گریں مگر دراڑیں تو پڑ گئیں. بات واضح نہیں، چھتیں بھی، دیواریں بھی، وہ دراڑیں تو نظر آ رہی ہیں، مگر اتنے بڑے حادثے سے جو جسم میں تغیر آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کامل عافیت کی. یا اللہ جو آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں، وہ آزمائش اور امتحان کے راستے کے بجائے عافیت کے راستے سے عطا فرما، کرم فرما دے. تو دل سے دعا گو ہوں، دعا کرتا ہوں ظاہری باطنی سب نسبتوں میں کمال اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ الفاظ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ الفاظ، یہ جسم ہیں، اور جو عمل ہے اور جو اندر کی ماہیت ہے وہ روح ہے. مجھے فرمائیے روح کے بغیر جسم کارآمد ہوتا ہے؟ بے جان جسم کو چیونٹیاں کھاتی ہیں، اور بے جان جسم وہ بالآخر وہ تعفن کا باعث بنتا ہے. روح ہے اندر، روح
پھر بات بنتی ہے. تو یہ عمل روح ہے. فرمائیے علم بلا عمل کا شجر بلا ثمر ہے. اب درخت ہے پھل کوئی نہیں ہے, کوئی نقصان تو نہیں ہے, پھل نہیں لگا ہوا, درخت تو ہے بالن کے کام آئے گا. بتائیے نا, ہاں بالن بنے گا, پھر وہ باغ میں نہیں آگ میں جائے گا. جب پھل نہیں تو کیا رکھنا اس کو. اور نہر بلا ماء ہے, نہر ہے پانی نہیں. تو دیکھیے خشک نہر, وہ تو خشکی پھیلائے گی, گرد و غبار اس سے اٹھے گی. بات نہیں واضح ہوئی ہے. یا پھر چراغ ہے اندھے کے ہاتھ میں, نابینا کے ہاتھ میں. لوگ تو راستہ دیکھ رہے ہیں مگر خود بیچارہ معلوم. یا سوئی ہے جو دوسروں کو تو ڈھانپ رہی ہے مگر خود ننگی ہے. بات کچھ واضح ہوتی ہے. تو فرمائیے اصل عمل ہے, اصل روح ہے, اندر کی چیز, حقیقت کو پانا. اس کے لیے درد اور غم. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. 8:30 بجے سے پہلے معالج کے پاس پہنچنا تھا, تاخیر بھی ہو گئی. آپ حضرات سے مزید دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم.